بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کربلا کی عزت اور برتری اور حسینی مٹی یعنی خاک شفا کے عظیم اثرات و خواص کے بارے میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ کی دوسری جلد میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے۔ شیخ مفید کے استاد بہت بڑے بزرگ ابن کولوے کتاب کامل الزیارہ میں اپنی سند پر محمد ابن مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں مدینے گیا اور بیمار پڑ گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے غلام کے ہاتھ مجھے ایک برتن میں تھوڑا سا شربت بھیجا جس پر رومال ڈھکا ہوا تھا۔ غلام نے کہا، یہ پی لیجئے، کیونکہ امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک آپ یہ دوا نہ پی لیں میں واپس نہ جاؤں۔ میں نے جو لے کر پیا تو نہایت خوش مزہ ٹھنڈا شربت تھا اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر غلام نے کہا، حضرت نے فرمایا ہے کہ جب آپ پی لیں تو امام کی خدمت میں پہنچیں۔ مجھے تعجب ہوا، میں تو چلنے کے قابل نہیں ہوں اور اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہی وہ شربت میرے پیٹ میں پہنچا ایسا لگا جیسے قید سے چھوٹ گیا ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو حضرت نے فرمایا، تم تندرست ہو گئے ہو، اندر آ جاؤ۔ میں روتا ہوا اندر گیا اور سلام کر کے میں نے آپ کے ہاتھوں اور سر کا بوسہ لیا۔ آپ نے فرمایا، اے محمد کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، اس لیے روتا ہوں کہ میں آپ سے دور ہوں اور آپ کی خدمت میں رہنے کی طاقت نہیں رکھتا جو ہمیشہ آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، طاقت کی کمی کی بات کرتے ہو، خدا نے ہمارے تمام شیعوں اور دوستوں کو ایسا ہی بنایا ہے اور ان کی طرف بلاؤں کا رخ پھیر دیا ہے۔ رہی تمہاری غربت تو مومن اس دنیا میں مخلوق کے درمیان اجنبی مسافر ہے تاکہ وہ اس فانی مقام سے خدا کی رحمت کا رخ کرے۔ دوری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرو جو ہم سے دور فرات کے کنارے زمین میں دفن ہے، اور تم نے جو ہمارے پاس رہنے کی محبت اور ہمارے دیدار کے شوق کے بارے میں کہا کہ تم اسے پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو خدا تمہارے دل سے واقف ہے اور وہی تمہیں تمہاری اس نیت کا اجر دے گا۔ آپ نے بعد میں فرمایا، کیا تم قبر حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، بہت سے خطروں کا ڈر لیے ہوئے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جتنا ڈر زیادہ ہے اتنا ہی ثواب بھی بڑا ہے، اور جو اس سفر میں خطرے کا مقابلہ کر لے گا وہ قیامت کے دن ڈر سے بچ جائے گا اور قبر حسین کی زیارت سے اپنی بخشش اور مغفرت کے ساتھ واپس آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم کو وہ شربت کیسا لگا؟ میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اہل بیت خدا کی رحمت ہیں اور آپ وسیعوں کے وسیع ہیں۔ جس وقت غلام شربت لے کر پہنچا تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں اور میں اپنی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے وہ شربت پیا تو اس سے زیادہ خوشبودار، لذیذ اور ٹھنڈی کوئی چیز نہیں پائی۔ غلام نے مجھ سے کہا، میرے آقا نے فرمایا کہ آپ آئیے۔ میں نے جواب دیا، میں جاؤں گا چاہے میری جان ہی چلی جائے، اور جب میں روانہ ہوا تو ایسا لگا جیسے قید سے چھوٹ گیا ہوں۔ چنانچہ میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آپ کو شیعوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے محمد، تم نے جو شربت پیا ہے وہ قبر حسین کی مٹی کا تھا۔ یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ میں اس سے شفا حاصل کرتا ہوں، اس کے برابر کوئی چیز نہ سمجھنا، کیونکہ میں اپنے بچوں اور عورتوں کو یہی پلاتا ہوں اور اس میں بہت سی خوبیاں پاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، ہم بھی مٹی رکھیں گے اور اس سے شفا حاصل کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ مٹی اٹھا کر اس علاقے سے باہر نکل جاتا ہے اور اسے کسی چیز میں نہیں لپیٹتا، اور کوئی جاندار جو کسی تکلیف اور بلا میں گرفتار ہوتا ہے اسے سونگھ لیتا ہے، اس سے اس مٹی کی برکت جاتی رہتی ہے اور دوسرے اس کی برکت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جس مٹی سے علاج کرتے ہیں اسے ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر یہ وجہ جو میں نے بتائی نہ ہو تو جو کوئی اسے اپنے جسم پر ملے یا کھائے اسی وقت شفا پائے گا۔ یہ حجر اسود کی طرح ہے جو ابتدا میں یاقوت کی طرح نہایت سفید تھا، اور جو بیمار اپنے جسم کو اس سے رگڑ لیتا تھا اسی وقت شفا پا جاتا تھا، لیکن جب بیماریوں میں مبتلا کفار اور جاہلیت والوں نے اپنے آپ کو اس سے رگڑا تو وہ کالا پڑ گیا اور اس کا اثر کم ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، میں وہ مبارک مٹی خاک شفا کس طرح اٹھاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم بھی دوسروں کی طرح ظاہر میں کھلی ہوئی مٹی اٹھا کر تھیلی میں رکھ لو، اسے گندی جگہ نہ ڈالنا ورنہ اس کی برکت چلی جائے گی۔ میں نے کہا، درست فرمایا۔ آپ نے پھر فرمایا، میں تمہیں تھوڑی سی مٹی دے دوں تو تم اسے کیسے لے جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا، میں اسے اپنے لباس کے اندر رکھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم نے جو ابھی وعدہ کیا تھا اسے بھول گئے، اس لیے ہمارے پاس جس قدر چاہو پی لو اور ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے لیے درست نہیں رہے گی۔ آپ نے وہ شربت دوبارہ مجھے پلایا، پھر وہ تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی۔
اس واقعے میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس مٹی میں شفا رکھی ہے۔ صدیوں سے خاک شفا کو بطور دوا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا حکم خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے دیا ہے۔ جن بڑے اور جان لیوا امراض کے علاج میں ڈاکٹر اور حکیم ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں خاک شفا کھانے سے مریض کو معجزاتی طور پر فوراً شفا مل جاتی ہے۔